سورہ الشورى پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 37۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ والذین، اور وہ لوگ، یجتنبون، جو بچتے ہیں، کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غضب میں ہوں، یغفرون، تو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی یہاں ایمان والوں کی صفات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانیوں میں پہلی نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ کبائر سے بچتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ کبائر الاسم، اسم یہ بر کا مقابل ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہر وہ کام جس کے کرنے کے بعد دل مطمئن ہو اس کو بر کہتے ہیں، اور ہر وہ کام کہ جس کے کرنے کے بعد دل میں قلق اور اضطراب پیدا ہو اس کو اسم کہتے ہیں، یعنی گناہ۔ جہاں آپ کو یہ کھٹکھٹا لگے رہے، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی اس پر مطلع نہ ہو جائے، وہ سمجھ لیجئے وہ گناہ ہے۔ اور جس کے کرنے پر دل مطمئن رہے کہ جی میں نے بالکل پرفیکٹ کیا، جس کو مرضی پتہ چل جائے، وہ بر ہے، وہ نیکی ہے۔ یہ اسم بر کے مقابلے میں ہے۔ اچھا، احادیث کے اندر کبائر کی متعدد قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور کبائر کا تذکرہ ہے۔ آسان ترین یوں سمجھ لیجئے، کبیرہ وہ کبھی کام ہے جس سے شریعت نے منع کیا، کبیرہ گناہ وہ کام ہے کہ جس سے شریعت نے منع کیا اور اس کا کرنا بہت سنگین ہو، اس کو اس میں کبیرہ یعنی بڑا گناہ کہتے۔ اچھا، اب بڑے گناہوں کی دو طرح کی تقسیم ہے۔ ایک بڑے گناہ وہ ہیں جن کا قرآن نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا اور قرآن نے انہیں بڑا گناہ کہا، اور ایک وہ گناہ ہیں بڑے کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گناہ کہا، وہ حدیث میں ہے۔ اب آج ہم صرف وہ گناہ دیکھیں گے جو قرآن میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن کے سب سے پہلے مفسر ہیں، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے قرآن کی تفسیر پڑھی، ان سے کسی نے سوال کیا کیا بڑے 7 گناہ ہیں؟ مشہور عام یہ ہے نا کہ جی بڑے 7 گناہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا، نہیں، وہ تو 700 کے قریب ہے، اور میں 7 بڑے نہیں ہیں، وہ 700 کے قریب ہے۔ اب یہ کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے فرمایا، ایک ہے بڑا گناہ، اچھا بڑا گناہ آپ سے سرزد ہو جائے، آپ اس پر توبہ کر لیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حذف فرما دیتے ہیں، محو فرما دیتے ہیں، بالکل نہ دنیا میں سزا ہے نہ آخرت میں سزا ہے، اگر آپ سچی توبہ کرتے ہیں۔
اور چھوٹے گناہ اگر آپ ان پر توبہ نہیں کرتے اور بار بار کرتے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ اس چھوٹے گناہ پر اصرار شروع کر دیتے ہیں تو وہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ بھی بڑا بن جاتا ہے۔ اس لیے کبائر گناہ ساتھ نہیں ہے، کبائر گناہ کی فہرست بہت لمبی ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے وہ رکھنے لگا ہوں جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں بڑے گناہ کیا ہیں۔ سب سے پہلا، سب سے بڑا اور سب سے پہلا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ گناہ کبائر میں سب سے بڑا گناہ اور سب سے پہلا گناہ یہ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ جیسا صفات میں، ذات میں کسی اور کو ماننا، اللہ جیسا کسی اور کو ذات و صفات میں ماننا، یہ شرک ہے۔ اور یہ گناہ کبائر میں سب سے بڑا، سب سے پہلا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، یہ بھی بڑا گناہ ہے کبائر گناہ میں۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں جن کا قرآن نے کہا ہے۔ پہلی لا تشرک باللہ، اللہ فرماتا ہے قرآن میں اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی قرآن نے اس کو بڑا گناہ کہا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس، نا امید ہونا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يَئِسُ، پارہ نمبر 28 میں، إِلَّا الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہوتے ہیں، ایمان والا نہیں ہوتا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ دعا مانگتے ہوئے عرصہ بیت گیا، دعا قبول نہیں، اللہ نے میرے اوپر رحم نہیں کرنا، نا امید ہونا۔ اچھا یہ میں مانگ رہا ہوں، یہ مجھے نہیں ملنا جی، یہ مجھے ملنا ہی نہیں، اس نے مجھے دینا ہی نہیں، نا امید ہو جانا۔ اچھا میری دعا ہو تو اس نے سننی نہیں، کیونکہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، اس کو کیا ضرورت ہے میری سننے کی۔ دو طرح کا ہے، ایک ہے اس کو منانے کے لیے یہ لاڈ کرنا، اور ایک ہے نا امید ہو جانا۔ وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور نعت پاک ہے نا، جو انہیں سرکار کے روضہ پاک کے پاس کہی تھی، وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اب تمنا یہ تھی کہ سرکار کرم فرمائے خواب میں زیارت ہو جائے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت بہت کوشش کرتے تھے، قریب روضہ انور کے باہر آ کر اونگ لیتے تھے کہ سرکار کرم فرما دیں۔ تو پھر جب دیکھا نا کہ کرم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو وہاں آخری مصرع اس نعت کا اعلیٰ حضرت نے کہا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ جیسے کتے ہزاروں پھرتے ہیں۔ لوگ کتے پڑھتے ہیں، کتے نہیں ہے لفظ، کتے اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو کیا حیثیت رکھتا ہے، تیرے جیسے یہاں ہزاروں پھر رہے ہیں، اور تو یہ آرزو کرتا ہے کہ حضور کرم فرمائے تیرے اوپر تجھے دیدار نصیب کرائے۔ اچھا یہ اعلیٰ حضرت نے یہ آخری کہا نا، نعت پاک پوری کہی تو آخر میں یہ کہا، اور یہ کہنے کے بعد اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے تو وظائف میں لگے تو اونگ آ گئی اور سرکار نے کرم فرما دی۔ نا امید ہی نہیں، امید کے ساتھ۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا نا، وہ نا امیدی سے نہیں کہا، وہ یہ کہا کہ تو بڑا بنا پھرتا ہے، یہاں تو تیرے جیسے کہیں پھرتے ہیں۔ تو نا امید نہیں تھے، امید پوری تھی، تو امید کے ساتھ۔ وہ ایک انصاری صحابی تھے نا، وہ بیمار ہو گئے تو میرے آقا کریم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے، تو سرکار نے دیکھ لیا کہ اب یہ تندرست نہیں ہونا، بس اب کچھ گھڑیوں کا یہ مہمان ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت تیری کیا کیفیت ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور گناہوں کا خوف ہے، لیکن اللہ کی رحمت پر امید ہے۔
اللہ کی رحمت پر امید ہے اور گناہوں کا خوف ہے۔ میرے آقا نے انہیں تھپ تھپا کر فرمایا امید کے ساتھ جا، اللہ انشاءاللہ تیرے ساتھ رحمت ہی کرے گا۔ تیری امید ہے نا رحمت کی، خوف اپنی جگہ، لیکن امید رحمت لے کر چلا، انشاءاللہ اللہ رحمت ہی فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر رحمت کیسے ہو گئی؟ ان کا وصال ہوا، میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھائی، رحمت تو آپ ہی ہو گئی۔ تو کبائر گناہ میں سے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، یہ دوسرے نمبر پر یہ دوسرا گناہ ہے جس کو قرآن نے کہا کہ صرف کافر نا امید ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے ایمان والا نہیں ہوتا۔ اچھا، تیسرا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ قرآن نے بھی اسے گناہ کبیرہ میں شامل کیا۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے نافرمانوں کو قرآن نے کیا کہا؟ جبارن شقیہ، یہ بدبخت بھی ہیں، جبار بھی ہیں، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دل کو پسند نہیں نا بات آ رہی ماں باپ کی، تو ان کے سامنے مت کو نہیں مانتا، ان کے سامنے مت کو نہیں مانتا، نہیں، ان کے سامنے پھر بھی سر جھکا لو، ہاں نہ میں بے شک سر نہ ہلاؤ، لیکن سر جھکا لو، ان کو یقین ہو کہ یہ مانے گا۔ بعد میں جب ان کا غصہ کافور ہو جائے، پھر بیٹھ کر آرام سے محبت سے بات کر لو کہ آپ کا فرمان درست ہے، لیکن اس میں مجھے یہ اندیشہ ہے، اگر آپ اس اندیشے کو دور کرتے ہیں تو میں حاضر ہوں، لیکن نافرمانی نہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی یہ گناہ کبائر میں تیسرے نمبر پر بڑا گناہ ہے۔ قرآن نے جبار اور شقی کہا ہے، بدبخت جو ماں باپ کا نافرمان ہے، قرآن نے اسے جبار کہا ہے۔ نمبر 4، قتل ناحق، بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کرنا، قتل کے بدلے میں قتل، یہ حکومت کو اختیار ہے، عدالتوں کو اختیار ہے، آپ خود فیصلہ نہیں کر سکتے۔ باغی کو قتل کرنا یہ حاکم وقت فیصلہ کرے گا، آپ نہیں کسی کو قتل کر سکتے۔ قتل ناحق یہ بڑا گناہ ہے، اور ہمارے سارے حکمرانوں کے سروں پر کئی قتل ہیں، کوئی حکمران اس سے محفوظ نہیں ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، کوئی ماڈل ٹاؤن کا قاتل ہے تو کوئی تحریک لبیک کا قاتل ہے، کسی نے رمضان میں گولیاں برسائی ہیں تو کسی نے غیر رمضان میں برسائی ہیں، لیکن یہ قاتل ہیں سبھی۔ قتل ناحق، یہ ناحق قتل ہوئے ہیں، یہ کبائر گناہ میں یہ چوتھا بڑا گناہ ہے۔ اچھا، پانچواں بڑا گناہ یتیم کا مال کھانا، یتیم کا، اگر آپ ناراض نہ ہو نا تو میں ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ جب ماں باپ مر جائے نا اور اگر پیچھے بچے سارے نابالغ ہوں تو ان کے ختم کل کا مال یہ بھی ناجائز ہے، یہ یاد رکھنا۔ یتیم کے مال سے ختم کل کے لیے دیگیں پکوانی یا فروٹ بانٹنا یہ بھی ناحق مال کھانا ہے، یتیم کا مال کھانا، جس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ہم سوچے سمجھے بغیر اعلان کر دیتے ہیں کل ختم کل ہوگا، اور وہ یتیموں کا مال مامے چاچے لے کر منڈی بیٹھے ہوتے ہیں فروٹ خریدنے کے لیے۔ مال یتیم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ یاد رکھنا۔ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ میں فتویٰ ہے باقاعدہ کہ یتیم کے مال سے ختم دلانا یہ حرام کھانا ہے، اعلیٰ حضرت نے صاف لفظ حرام لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر۔ تو یتیم کا مال کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قرآن نے کہا باطل طریقوں سے یتیم کا مال مت کھاؤ گڈ مڈ کر کے اپنے مال کے ساتھ، کہا نہیں، یہ یتیم کا مال کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔
چھٹا جس کو قرآن نے بیان کیا گناہ کبائر میں، پاک دامن عورت پر تہمت زنا لگانا۔ سورہ نور پوری اسی پر ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا واقعہ ہے۔ پاک دامن عورت پر تہمت زنا لگانا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر سورہ نور پوری موجود ہے، کوئی ایک آیت کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، پوری سورہ نور اسی عنوان پر ہے۔ نمبر 7، میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ ایک ہے پوزیشن بدلنا، پوزیشن بدلنے میں قرآن نے خود مدد کی ہے، قرآن نے کہا بدلو، اور حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ساریہ کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہا تھا، یا ساریہ تو انظر الی الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اور پہاڑ کی طرف دیکھ کر حضرت ساریہ نے کیا کیا، اپنی پوزیشن بدلی تو مسلمان فاتح ہو گئے۔ ایک ہے پوزیشن بدلنا، یہ اور ہے، ایک ہے پیٹھ پھیر کر بزدلی دکھا کر بھاگ جانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میدان جہاد سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 8، سود کھانا۔ سود کھانا، اور اس کی سینکڑوں جو ہے نا وہ قسمیں ہیں سود کی، جن کو ہم نا وہ اپنے آپ سے مفتی بن کر فیصلہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چوری دی مرغی لب جائے تو مولوی دا پتر ہوئے تو چوری دی مرغی آستا ہے، یہ نہیں، سود کی ساری قسمیں حرام، ٹھیک ہے، اور اس کے 70 گناہ ہیں، 69 گناہ بڑے ہیں۔ سب سے چھوٹا گناہ سود کھانے کا کیا ہے؟ اپنی سکی ماں سے زنا کرنا، یہ سب سے 70ویں درجے پر ہے، 69 درجے اس سے بڑے ہیں۔ سود کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور سخت ترین۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ان یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن میدان میں محشر میں ایسے آئیں گے سود خور جیسے کسی کو شیطان نے چھوا ہو اور وہ مخبوط العواس ہو کر لڑکھڑا رہا ہو، ایسے لڑکھڑاتے آئیں گے میدان محشر میں سود کھانے والے۔ تو سود کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 9، جادو کرنا۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں آپ تفصیل سے، اگر آپ کا ذہن پیچھے چلا جائے ماضی میں، تو میں پوری تفصیل سے اس کی اقسام وہاں بیان کرایا تھا، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا۔ جادو ایک ہوتا ہے جادو کا توڑ کرنا کسی کو تکلیف سے نکالنے کے لیے، یہ منع نہیں ہے۔ ایک ہے کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے جادو کرنا، یہ کفر ہے، اور یہ گناہ کبائر میں ہے۔ اور اس کا قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے وہاں پورا تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 10، زنا کرنا، اور زنا کی بہت ساری قسمیں، ایک قسم نہیں ہے۔ ننگے بدن سے کسی کے ساتھ فحش کرنا یہ بھی زنا ہے، نگاہوں کا زنا بھی ہے، کسی غیر محرم کو ٹکٹکی لگا کر دیکھنا، کسی غیر محرم خاتون کو برے نظریات سے دیکھنا، کسی غیر محرم عورت کی طرف خیالات بدل بدل کر بار بار نظر اٹھا کر دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وقت سوچتے رہنا خواتین کے بارے میں، یہ خیال کا زنا ہے، ہر وقت خواتین کے بارے میں سوچتے رہنا۔ موبائل پر گندی فلمیں دیکھنا، یہ سوچ کا بھی گناہ ہے، نظر کا بھی گناہ زنا ہے، اور سوچ کا بھی زنا ہے۔ فوش لٹریچر پڑھنا، فوش کلام لکھتے رہنا، یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ یہ زنا کی ساری قسمیں گناہ کبائر میں آتی ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر
جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا، صرف دو موقع پر جھوٹی قسم کی اجازت ہے۔ کہاں؟ جہاں میاں بیوی کا گھر ٹوٹتا ہو، وہاں گھر بچانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی جا سکتی، لیکن اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اس وقت جھوٹی قسم اٹھا لے، دل سے یہ تہیہ کرے کہ میں بعد میں اس قسم کا کفارہ ادا کروں گا۔ کفارے کی نیت پہلے کرے کہ میں کفارہ دوں گا، لیکن میں خالصتاً ان گھر کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ گھر بچ جائے۔ اور دوسرا موقع میدان میں، میدان جہاد میں، جب مسلمانوں کو فتح دینی ہو، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو بھیجا گیا، دیکھ کر آئیں کفار کی تعداد کتنی ہے۔ کفار کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ آپ نے کہا اگر میں نے آ کر کہا ہزاروں میں ہے تو یہ تو مسلمان گھبرا کر بھاگ جائیں گے، تو آپ آ کر کہتے ہیں نہیں وہ تو سینکڑوں میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یار ان کی سواریاں تو لمبی، اور اللہ کی قسم وہ سینکڑوں میں ہی ہیں۔ اب آپ نیت کر لیتے ہیں کہ میں جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں لیکن مسلمانوں کی تقویت بڑھانے کے لیے، اور بعد میں اس کا کفارہ ادا کروں گا۔ اس کے علاوہ جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد خیانت کرنا، خیانت کرنا۔ اب خیانت کی قسمیں ذرا اچھی طرح سن لینا۔ کسی نے کوئی اپنی راز کی بات آپ سے کہی ہے نا، آپ نے کسی کو آگے بیان کر دی، یہ بھی خیانت ہے۔ آپ نے کسی کے اندر کوئی عیب دیکھا، ٹھیک ہے، اس کو تنہائی میں جا کر سمجھانے کے بجائے اس کے عیب کو اچھالنا شروع کر لیا، یہ بھی خیانت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا گھر اونچا ہے، ہمسائے کا گھر نیچا ہے، آپ اپنے گھر کی چھت پر جا کر اس کے گھر میں جھانکتے ہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی ہے، آپ اس کی چیز کو ہڑپ کر گئے، واپس نہیں کر رہے، یہ بھی خیانت ہے۔ واپس کر رہے ہیں لیکن اس میں رد و بدل کر دیا ہے، عمدہ رکھ لیا، گٹھیا وہاں چھوڑ دی ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ یہ خیانت کی بے شمار قسمیں ہیں اور یہ ساری گناہ کبائر میں آتی ہیں۔ خیانت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کا عیب دیکھا، تنہائی میں جا کر آپ اس کی اصلاح کریں، اس کو اچھالیں مت۔ کسی نے کوئی راز کی بات آپ سے کہی ہے، اس کو راز رکھ لیں۔ اپنی بیوی کی خلوت کی باتیں دوستوں سے بیان کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے احادیث میں لعنت فرمائی ایسے مرد پر جو اپنی بیوی کی راز کی باتیں باہر بیان کرتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، یہ خیانت ہے۔ یہ سارے گناہ کبائر میں آتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے اس پر اور وہ صاحب نصاب ہے۔ ایک ہے کہ اب سال پورا ہو گیا، صاحب نصاب ہے لیکن اس کے پاس وقتی طور پر نقدی نہیں ہے، وہ ارادہ کر لیتا ہے حساب کر کے، جی میرے اوپر دانا 40,000 زکوٰۃ بن رہی ہے، لاکھ بن رہی ہے، اچھا میں دوں گا، پیسے آنے دیں، 1 مہینے تک آ جائے، 10 دن تک آ جائے، 15 دن تک، 2 مہینے تک میں دے دوں گا، پکا ارادہ کرتا ہے دینے کا، اور ساتھ اپنے گھر والوں کو کیا دیتا ہے کہ دیکھو میرے اوپر 1 لاکھ زکوٰۃ ہے، خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، زکوٰۃ دے دینا، آگاہ کر دیتا ہے ان کو۔ تو یہ نہیں، ہاں نیت ہی نہیں کرتا زکوٰۃ دینے کی، زکوٰۃ سے بچنے کی راہیں ڈھونڈتا ہے، بینک میں جا کر لکھواتا ہے میں شیعہ ہوں، میں تو عشر دیتا ہوں، میں خمس دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ میں قادیانی ہوں، پیسے کی خاطر ایمان گیا، سب کچھ گیا۔ تو زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ پوری ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ گواہی چھپانا، کسی عمل پر کسی نے آپ کو گواہ بنایا اور اب فریقین میں جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ اس لیے گواہی نہیں دے رہے یار دوسرا ناراض نہ ہو جائے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ،
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے گواہی مت چھپاؤ، اور جس نے گواہی چھپائی وہ جان لے کہ اس کا دل گناہ گار ہے، قیامت کے دن اس کے دل سے پوچھا جائے گا۔ اس کا جواب تو گواہی چھپانا، جہاں آپ کو حقائق کا علم ہے، اگر فریقین میں جھگڑا چل رہا ہے تو آپ حقائق بیان کر دیں، حقائق کو کبھی مت چھپائیں۔ تو گواہی چھپانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ شراب پینا، اس کی ساری قسمیں شامل ہیں، صرف تنہا شراب نہیں ہے، شراب ہے، ہیروئن ہے، چرس ہے، ہر وہ چیز جو نشے کے زمرے میں آتی ہے، جو عقل کو خبط کر دے، عقل کو زائل کر دے، وہ سارے خمر کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں، وہ ساری یہ گناہ کبیرہ ہے شراب پینا۔ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فال نکالنا، یہ جو جانوروں سے فال نکالے جاتے ہیں، طوطے سے حال پوچھا جاتا ہے، باندر سے حال پوچھا جاتا ہے، چڑیا سے حال پوچھا جاتا ہے، اس کو فال، ٹھیک ہے، فال نکالنا، اور اسی طرح جوا کھیلنا اور شراب پینا، کہا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہے، یہ انسان کے کام نہیں۔ قرآن کہتا ہے شراب پینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا، عمدن ترک کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اس کو جو ہے نا وہ بیان کیا کہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک ہے کسی مجبوری سے چھوٹ گئی، کسی سفر میں ہے، نہیں موقع مل سکا، کوئی اور مجبوری ہے، بیمار ہیں، ہمت نہیں ہو رہی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ عہد شکنی کرنا، جو وعدہ کیا ہے قرآن کریم پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے عہد پورے کرو، قیامت کے دن عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ عہد شکنی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور رحم قطع کرنا یہ 18واں، یعنی یہ قرآن نے 18 گناہ کبیرہ بیان کیے، یہ میں نے 18واں آپ کو اب سنا رہا ہوں۔ رحم کو قطع کرنا، رحم کو قطع کرنا، خونی رشتوں سے تعلق توڑنا، بھائی سے تعلق توڑنا، بہن سے تعلق توڑنا، ماں باپ سے تعلق توڑنا، ماموں چچے پھپھیاں تائے تائیاں جو ہے نا نانا خالہ، ان لوگوں سے تعلق توڑنا، یہ رحم کے رشتے ہیں۔ رحم کے رشتوں کو قطع کرنا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کریم پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہ انہیں کہا گیا تھا زمین میں فساد مت کرو اور رحم قطع مت کرو، قرآن میں اللہ فرما رہے۔ تو رحم قطع کرنا، رحم کے رشتوں کو توڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہوتی ہے، آج تک میں نے نہیں سنا، میں بھائی کو اس لیے نہیں ملتا جی بھائی نماز نہیں پڑھتا، کبھی اس طرح نماز کے لیے بھی کسی نے رشتہ توڑا ہے؟ نہیں توڑا۔ میں ماموں جان کے گھر اس لیے نہیں جاتا کہ ماموں جان کے گھر نہ ہر وقت گانے لگے رہتے ہیں، میں اس لیے نہیں جاتا۔ میں اپنی خالہ کے گھر اس لیے نہیں جاتا کہ خالہ کے بچے شراب بیچتے ہیں، نہیں، شراب بیچتے ہیں پھر بھی جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سودی کاروبار کرتے ہیں بسم اللہ، جو ملے گا کھاؤں گا، وہاں جاؤں گا، ٹھیک ہے سارا۔ ہاں، خالہ کے گھر گیا تھا، میری عزت نہیں کی، اب میرا خالہ کا رشتہ ختم، یعنی جھوٹی انائیں، حقائق پر نہیں کوئی بھی۔ تو قطع رحم جھوٹ کی بنیاد پر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے کسی بہن بھائی سے تعلق توڑنا، اپنے کسی عزیز و اقربا سے تعلق توڑنا یہ گناہ کبائر میں آتا ہے۔ اگر کسی نے توڑا ہے تو توبہ کر لے، خدا نہ خواستہ اگر توڑا ہے۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، ان پر کبھی قطع رحم نہ کیا۔ آج میں نے رشتہ مانگا تھا، بھائی سے رشتہ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ میرے اپنے خاندان میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میرے ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے رشتہ مانگا، انہوں نے نہیں دیا،
تو وہ بڑے بھائی جان کہنے لگے جی میں تو اس سے ساری زندگی نہیں ملوں گا. تو میں نے کہا بھائی جان ایک بات بتائیے, اگر اس بچی کا رزق آپ کے گھر ہوتا تو کائنات روک سکتی تھی؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا جب رب نے نہیں لکھا آپ کون ہوتے ہیں اس کو لے آنے والے؟ جب رب نے ہی نہیں لکھا کہ وہ بچی آپ کے گھر آ کر رزق کھائے تو آپ ہوتے کون ہیں رب کے فیصلے کو بدلنے والے؟ ہاتھ میں قرآن ہے میرے بھائی نے اسی وقت توبہ کی اور جا کر اپنے بھائی سے صلح کر. یہ اگر کوئی رشتہ آپ کو نہیں دے رہا نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں دے رہا. وہ کون ہوتا ہے نہ دینے والا؟ میرے رب نے آپ کے گھر اس کا رزق لکھا, وہ تو گھر آ کر کہتے ہیں جی رشتہ لے لو, اور رب نے نہ لکھا ہو تو پھر مانگنے سے بھی نہیں ملتا ہے. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر, چھوٹی چھوٹی اناؤں پر رشتے قطع نہ کیا کریں, یہ گناہ کبائر میں آتے ہیں. اللہ مجھے حق کہنے